ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی الحمد للہ آلائہ الحمد للہ علی نعمائہ الحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا والحمد للہ خالق الخلائق اجمعین والحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا العالمین رحمتا للعالمین علی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب يغفر لي مدخل صدق وأعطني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله توكلت وعلى الله. وعليكم السلام. قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الحجرات. سورۃ الحجرات آیت نمبر 14. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العلي العظيم. سورہ حجرات جو کہ اخلاقی قوانین کا ایک مجموعہ ہے جس میں معاشرتی رہن سہن، معاشرتی تہذیب کے حوالے سے قوانین بتائے گئے ہیں، اس میں جو آخری ہم نے بات آیت نمبر 13 میں پڑھی تھی وہ قانون مساوات تھا کہ اے انسانوں ہم نے آپ کو ایک جیسا یا ایک لیول پہ بنایا ہے اور کسی انسان کو کسی انسان پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. ہر بندہ اگر وہ مرد ہے تو سوائے ایک مذکر کے اور اگر عورت ہے تو ایک مؤنث کے کوئی اس کا نام نمود تعارف اور نہیں ہے. اگر کوئی اس کا تعارف لگا ہوا ہے، کسی قبیلے سے وابستہ ہے، کسی جگہ وہ موجود ہے تو وہ صرف تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے، اس لیے کہ اس قبیلے میں پیدا کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے سوائے ہمیں. ہم نے کسی کو کس قبیلے میں ڈالا ہے، کسی کو کس گھر میں پیدا کیا ہے، تو خدا کریم کہتا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا، ہم نے خلق کیا ہے. یہ مت گمان کریں کہ آپ کا کوئی بہت بڑا اس میں کردار ہے. مثلا کوئی بندہ اگر قریش میں پیدا ہوا ہے تو یہ اس کا تو اختیار نہیں ہے، اس کے تو کوئی اس میں کردار نہیں ہے، اس نے تو کوئی زور نہیں لگایا، اس نے کوئی دلبندی نہیں دکھائی، یا اس کے عقل و شعور اور چالاکی کی وجہ سے یہ نہیں ہوا کہ وہ کسی بڑے قبیلے میں پیدا ہوئے، بلکہ اس کو اگر ادھر پیدا کیا ہے تو خدائے غریب نے پیدا کیا ہے. اس لیے اس کا کوئی بنتا ہی نہیں ہے کہ اس پہ وہ کیا کرے، فخر کرے.
کہ بھائی اچھا جی میں تو فلاں قبیلے سے، بھائی تم نے کون سا زور لگایا ہے یا تمہارے کیا اس میں کردار ہے؟ ہاں، اگر تم ادھر گر گئے ہو جی تو کیا کر گئے؟ تم ہندو گھرانے میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی ایسی جگہ بھی پیدا ہو سکتے تھے جو دوسرا کوئی قبیلہ ہو، دوسری کوئی جگہ ہو۔ تو اس میں انسان کا جب کردار نہیں ہے تو اس میں اترانے کی کیا ضرورت ہے، یا اترا کتنا سکتا ہے؟ بہرحال لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ یا اصل جہان میں یہ چیزیں ہیں، انسان کے پاس کردار کے حوالے سے اترانے کے لیے جب کچھ نہیں ہوتا ہے، جب اس کے اندر کردار کا ذرہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ ان خیالی چیزوں پر ہی آ جاتا ہے اور انہی کے ذریعے اپنی پڑھائی کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کے پاس کچھ اور نہیں ہوتا ہے، کچھ اس کی اور پہچان نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنے ان پہچانوں کو جو کہ خدا نے صرف تعارف کے لیے اور ایک دوسرے کو جاننے کے لیے بنے، انہی کو ایک معیار بنا کر انسانوں کی قیمت یا انسانوں کا مقام متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کون ایسے کرتا ہے؟ وہی جو اس کے پاس کردار سے کے حوالے سے پیش کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کے اندر کوئی کردار ہوتا ہے، اس کی صفات ہوتی ہیں، اس میں اچھائیاں ہوتی ہیں، جبلت ہوتی ہے، اچھی فطرتیں اس نے اپنے اندر پال رکھی ہوتی ہیں، تو وہ کبھی بھی اس طرف نہیں جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کتنے ہیں، اگر ایک بندہ سائنسدان ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی سائنسدان ہے، سائنسدان کے حوالے سے اس کی پہچان ہے، اس نے علم حاصل کیا اور علم رکھتا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑا سمجھدار بندہ ہے اور علم والا ہے، اور سائنس کے حوالے سے اس نے کافی مطالعات رکھے ہوئے کیے ہوئے ہیں، وہ کبھی نہیں لکھے گا کہ یہ جو ہمارا سائنسدان ہے مشہور ایٹم کے حوالے سے، کیا نام ہے اس کو، قدیر، کبھی اس نے نہیں لکھا ہے کہ چودھری قدیر خان۔ کبھی آپ نے کہیں پڑھا ہے ایسا کہ اس نے ایسے لکھا ہو؟ مثلا ڈاکٹر قدیر تو سنا ہوگا، لیکن حالانکہ وہ بھی اگر چاہے یا دیکھے تو وہ بھی کسی فیملی میں پیدا ہی ہوا ہوگا، اور اس فیملی کا کیا ہوگا، ممکن ہے کہ کوئی اسی قسم کا لنک بنتا ہی ہو، کوئی ہو کسی مثلا سردار قدیر خان لکھ دے یا کوئی اس قسم کا کچھ، لیکن کبھی بھی نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس پیش کرنے کے لیے اس خدا کے دیے ہوئے اور یعنی بغیر زور کے جو حاصل ہوا ہوا مقام ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اپنی طرف سے ایک کردار موجود ہے، ایک صفت موجود ہے، ایک اچھائی موجود ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ کیا لکھے، اس قسم کا کوئی عنوان درج کرے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ خود اس کے پاس کچھ ایسا ہے۔ تو بہرحال جتنی تہذیب اوپر چلی جائے گی، اتنے ہی یہ جو عناوین جن کی وجہ سے خدا نے پہچان کا ذریعہ بنائے، یہ ختم ہوتے جاتے ہیں۔ پورے جہان میں ہی ایسے، جہاں جہاں تعلیم کی لیول بالا ہے، تعلیم کی لیول زیادہ ہوتی جاتی ہے، وہاں ان چیزوں کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے، لیکن جہاں تعلیم کم ہوتی ہے تو لوگ اپنے نمود و نمائش کے لیے انہی عناوین کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اب بہرحال آگے جو ہے یہ اوکھی چیز ہے، خدا کریم نے تو بڑے ہی آسان سے کہہ دیا ہے کہ ہم نے آپ سب کو برابر بنایا ہے اور برابر بن کے رہیے۔ اگر میرا گن چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ تقوی الہی اختیار کریں، پاکیزگی اور طہارت کو اپنائیں۔ جتنی طہارت اور پاکیزگی ہوگی اتنا ہی تقوی ہوگا۔ طہارت دل کی بھی ہے اور جسم کی بھی ہے۔
ساتھ ہی اس مسئلے کو مزید واضح کرنے کے لیے خدا کریم نے کہا کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ جو بھی تقویٰ زیادہ رکھتا ہوگا تو وہی ہمارے زیادہ قریب ہے۔ تو اے اللہ آپ کے ہاں بھی کوئی درجے ہیں، اور اگر درجے ہیں تو یہ ہم جو مسلمان ہیں ہمارا درجہ کدھر ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہم تقویٰ کی کس لیول پر ہیں اور کتنا ہمارا درجہ ہے، پتہ تو چلے کہ ہم آیا اے اللہ تیرے قریب ہے یا نہیں ہے۔ تو خدا کریم نے کہا کہ آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ قالت العرب، ایسے ہے جیسے یہ مثال ہے، قالت الاعراب آمنا، عرب آ کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں۔ تو نبی کو کہا کہ قل، ان کو کہہ دو۔ اچھا، یہ جو قالت الاعراب ہے یہ کس کو انہوں نے کہا؟ قالت الاعراب، عرب کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ اور آپس میں کہتے ہوں گے، اب نبی کے سامنے تو آ کر نہیں کہتے ہوں گے، لیکن خدا کی طرف سے حکم ہے کہ قل، ان کو بتا دو، لم تؤمنوا، آپ مومن نہیں ہیں، آپ ایمان نہیں لائے۔ سیدھی سیدھی جواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، آگے سے جواب ملتا ہے کہ آپ ایمان نہیں لے آئے ہیں، ولیکن ہاں اتنا ہے، قولوا اسلمنا، آپ اسلام لے آئے ہیں۔ کیوں بھائی اسلام لے آئے صرف، اور ابھی ایمان کے درجے پر فائز نہیں ہوئے؟ بس قرب کے دو درجے ہیں، ایک قرب کا درجہ ہے اسلام اور دوسرا قرب کا درجہ ہے ایمان۔ خدا نے اس آیت میں بتا دیا کہ اسلام لانا سوکھا ہے، ایمان لانا اوکھا ہے۔ ایمان لانا اس کے لیے اگلا سٹیپ چاہیے، اسلام لانے کے لیے زبانی کام چاہیے ہے، ظاہری کام چاہیے ہے۔ یعنی جب آپ اسلام لے آتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو فروعات دین ہے اس پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ فروعات دین، نماز، روزہ، حج، یہ ہے اسلام۔ جب اتنا بندہ کرے تو یہ اسلام ہے، جیسے کہ ابھی ہم سارے مسلمان ہیں۔ اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے فلما، کہتے ہیں کہ وقولوا اسلمنا، آپ کہیں ہم اسلام لیں، فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان آپ کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اچھا اے اللہ، ایمان دلوں میں کیسے داخل ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت خدا کریم کہتا ہوگا کہ یہ جو پچھلی آیات میں ہم نے بیان کی ہے یہ ساری ایمان کی علامتیں ہیں، ان میں سے یہ جو آخری آیت تھی وہ بھی، اگر ابھی تک آپ اس کو مان چکے ہیں، واقعاً آپ برابری کے قائل ہو چکے ہیں، تو پھر ایمان آیا ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نہیں اس چیز کے قائل ہو چکے، جیسے کہ ابھی ہم جانتے ہیں کہ 90% لوگ ابھی بھی ان چیزوں کے برابری کے قائل نہیں ہیں۔ کچھ لوگ تو بالکل باقاعدہ انہوں نے طرز بنا لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل خون ہی مختلف ہوتے ہیں، یہ جو خون مثلاً فلاں قبیلے کا ہوتا ہے یہ اصلاً اور ہوتا ہے، اور جو دوسرے قبیلے کا ہوتا ہے وہ ٹوٹلی اور ہوتا ہے۔ تو ایسے یعنی باقاعدہ انہوں نے ایک ذہن بنا لیا، ایک سوچ بنائی ہوئی ہے، جبکہ خدا کریم کہتا ہے کہ اگر مومن ہے تو اس چیز سے باہر آئیں اور سارے انسانوں کو کیا جانے؟ برابر جانے۔ رسول خدا نے اس بارے میں کتنی سخت فیصلے کیے تھے اپنی زندگی میں تاکہ انسانوں کی برابری کا سلسلہ ہو جائے۔ پہلے آ کر کیا کیا؟ پہلا اقدام تھا خود اپنی شادی کا اقدام تھا۔ اپنی شادی جو حضرت نے کی تھی وہ چاہے جو بھی جتنا بھی کچھ ہوتا رہے، رسول خدا کے قد کے مطابق کوئی بندہ دنیا میں
نہیں ہو سکتا ہے، ان کا کفر بھی ہو سکتا ہے جہان میں پورے جہان کو بھی پھیر لیں تو حضرت کا کفر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس کے ساتھ حضرت کی شادی ہو، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو پھر بھی انہوں نے ایک خاتون جو بھی تھی، ٹھیک ہے وہ ملکۃ العرب کے نام سے ہی مشہور تھی، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اور بہت ہی پاکیزہ اور بہت سارے حوالوں سے درجہ رقم پر فائز تھی، لیکن سب کے ہوتے ہوئے حضرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے خود کی طاقت۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک غلام تھا زید، قرآن میں بھی جس کا ذکر ہے، زید ابن حارثہ۔ زید ابن حارثہ کا آپ کو قصہ سنا دوں تاکہ آپ کو تاریخ کے حوالے سے بھی ذہن میں ہو کہ یہ زید ابن حارثہ کون ہے۔ پرانے زمانے میں، اس زمانے میں حضرت کے زمانے میں عرب میں یہی رواج تھا، اکثر ہوتا تھا کہ جو زوراور قبیلے ہوتے تھے یا اکثر ڈاکو قبیلے مشہور تھے، کہ جو بھی جنگجو ہوتے تھے، جو شہر اپنے کسی قبیلے کے لڑاکو اور جنگجو ٹائپ کے مرد ہوتے تھے اکٹھے ہو جاتے تھے، اور ان کا کام یہی ہوتا تھا کہ کسی نے کسی جگہ جا کر کسی قبیلے پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر دیا، مرد ان کے مار دیے، عورتوں بچوں کو پکڑ کے ساتھ لے آئے، مال بھی لوٹ لی۔ جو عورتیں اور بچے آ جاتے تھے ان کو آگے بازار میں کیا کر دیا، بیچ دیا۔ زید بن حارثہ بھی اسی طرح اس کو کسی طرح ڈاکوؤں نے یا اس طرح کے جو حملہ آور ہوتے تھے زورار قبیلے، اسی طرح انہوں نے جا کر کسی قبیلے سے ایسے ہی پکڑا لیا، پھر جا کر بازار میں فروخت کر دیا۔ بازار میں فروخت ہو کر ہوتے ہوتے وہ حضرت خدیجہ کے پاس آ گیا۔ حضرت خدیجہ نے اس کو اسلام سے پہلے خرید لیا تھا، خریدا ہوا تھا اپنے، اس کے غلاموں بہت سارے غلام تھے، ان میں سے ایک زید بھی۔ جب خریدنے گئے اس کے لیے غلام، تو زید کو بھی دیکھا کہ یہ بھی بکنے کے لیے آیا ہوا ہے، تو اس کو بھی خرید لیا، خرید کر اپنا غلام بنا لیا۔ جب حضرت کا نکاح ہوا تو زید بن حارثہ کو حضرت خدیجہ نے ہدیہ کر دیا رسول گرامی کو کہ یہ آپ کا غلام، یہ آپ کا ہو جائے گا آج کے بعد۔ تو وہ حضرت کا غلام بن گیا، اور کیونکہ وہ بالکل چھوٹا تھا، ابھی بچہ تھا نا، ابھی بڑا نہیں تھا، بالکل چھوٹا بچہ تھا، تو حضرت کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا، آتا جاتا، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کیا ہے، حضرت کا بیٹا ہے، بیٹا بھی ایسا سمجھ لیا کہ بھائی یہ تو حضرت کا بیٹا ہے۔ اور بعد میں جب وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو اب حضرت نے بھی اس کے ساتھ اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی کہ بعد میں اس کا جو والد تھا وہ پتہ کرتے کرتے اپنے بیٹے کا، آخر اس کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا ادھر موجود ہے، حضرت کے پاس ہے، اور تو اس نے آ کر درخواست کی اور آفر کی کہ جو اس کے پیسے بنتے ہیں آپ لے لیں اور میرا بیٹا مجھے واپس کر دیں۔ تو حضرت نے اس کو پہلے ہی آزاد تو کیا ہوا تھا، اپنا بیٹا یعنی ایک قسم کا بنا لیا تھا، ایک قسم کا بیٹا ہی سمجھے، وہ پیار و محبت سے بیٹا ہی بولتے ہوں گے یا جو بھی بولتے تھے، تو اس کو پہلے ہی آزاد کر دیا تھا حضرت نے، لیکن وہ حضرت کے ساتھ ہی رہتا تھا اور اسی طرح قریب ہی رہتا تھا۔ تو والد نے آ کر کہا کہ میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں پیچھے اپنے قبیلے میں، اپنے گھر، جہاں سے یہ بیچارہ اس کو یہ جو لوگ حملہ آور تھے وہ لے کے آئے تھے۔ تو حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اسے لے جائیں، اگر یہ آپ کے پاس جاتا ہے تو لے جائیں، آپ کا بیٹا ہے اور لے جائیں۔ تو زید سے پوچھا گیا کہ بھائی ہاں جی کیا کرنا ہے تو نے، اب تو بڑا جو ہو گیا تھا، اتنا تو ہو گیا تھا کہ جب وہ اپنا اچھا برا سمجھ سکے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے حضرت کی خدمت سے دور نہیں جانا، میں نے ادھر نبی کریم کی خدمت میں رہنا ہے، ادھر میں نے ساتھ رہنا ہے۔ وہ ادھر ہی رہ گیا، والد جو ہے وہ اپنے چلے گئے، پھر یقیناً ان کی ملاقات ہوتی رہی ہوگی۔
اب جو وہ جوان ہوا تو حضرت نے یہ طرز توڑی، یہ سوچ جو موجود تھی پہلے کہ فلاں قریش ہے، فلاں جو ہے وہ یہ ہے، فلاں وہ ہے، پتہ نہیں اتنے مختلف کتنے قبیلے ہوتے ہیں، ہزاروں ہوتے ہیں، آپ ہزاروں قبیلوں کے نام ہو سکتے ہیں جو مختلف. تو اس نے زید جب بڑا ہو گیا تو حضرت نے زینب بنت جحش جو کہ حضرت کی کوئی رشتے میں چچا زاد یا اس طرح کی کوئی دور کی طرف بنتی تھی، قریبی رشتے دار بھی تھی، قریش سے تھی اور بڑے ہی ایک بٹکیرے قسم کے بندے کی بیٹی تھی. تو حضرت نے زید کے لیے اس کا رشتہ جو ہے وہ طے کر دیا، کہا کہ اس خاتون کے ساتھ اس کا رشتہ ہوگا. زینب کو جب پتہ چلا کہ بھائی واہ جی واہ، زینب نے کہا واہ جی واہ، ساڑھے واسطے یہ الگ ہے. کسی جانچ خود جو ہے وہ بھی اس نے شاید کوئی اتنا ریئیکشن نہیں دیا ہوگا، لیکن وہ زینب نے کہا کہ میں تو نہیں کرتی بھائی، میرے تو جو ہے نا یہ دیکھیں تو صحیح زید ایک تو غلام، دوسرا پتہ نہیں اس کا رنگ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسے بالکل ہی لوگ بندہ ہے، میں اس کے ساتھ شادی کر کے کیا کروں گی. اس طرح اس نے باتیں کی تو فوراً آیت نازل ہوئی. آیت نازل ہوئی اور خدا نے کہا کہ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم. کسی مومن کا حق نہیں بنتا ہے کہ رسول خدا کے حکم کے بعد، رسول خدا کے چناؤ کے بعد کسی مومن کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میرا بھلا اس میں نہیں ہے، یا میں تو نہیں مانتا ہوں، یا میں نہیں کرنا ہے. ایسی ضرورت کسی کو نہیں ہونی چاہیے. جیسے تیسے تھا پھر اس کی کیا ہو گئی شادی اس کے ساتھ، زید کی شادی زینب کے ساتھ طے ہو گئی. حضرت نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ اس سوچ کو توڑنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ سچا ایمان ہی ہے. پھر جب زینب مان گئی تو یقیناً اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کیا ہے، وہ خدا اور رسول پر کیا رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے. وَإِلَّا کون مانتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم مار دیں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے. ہاں جی، کتنے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ایسے نہیں، لیکن اس نے مان لیا جب رسول خدا کا حکم ہوا اور خدا نے اس پر تاکید کر دی تو مان لیا. لیکن ایسا ہونا تھا کہ اس کی شادی کیونکہ ایک مصلحت کے مطابق تھی اور خدا کریم کے قانون کے اجرا اور ایک مثال قائم کرنے کے لیے حضرت نے یہ کام شاید کیا تھا. وہ شادی دو ثقافتوں کے اختلاف کی وجہ سے زیادہ دیر چل نہیں سکی، کیونکہ شادی میں دو ثقافتوں کا ایک جیسا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ثقافتیں مختلف ہوں تو شادیاں بہت مشکل میں پڑتی ہیں، ثقافتیں مختلف ہوں تو شادیاں بہت مشکل میں پڑتی ہیں. ثقافت ایک ہونی چاہیے. ثقافت یعنی رہن سہن کا انداز، سوچ کا انداز ایک جیسا ہو تو پھر کچھ اس میں توافق ہوتا ہے. نہیں تو ایک اگر ایرانی سے آپ کی شادی ہو جائے، ایک مثلا عرب سے آپ کی پاکستانی کی شادی ہو جائے تو بس خدا کی پناہ ہے کہ دل کو تارے اگر کسی نے دیکھنے ہیں تو پھر یہی کام کریں کہ کسی اس طرح کے اور ثقافت والے بندے سے کیا کر لے، شادی کر لے، تو پھر اس کا دل کے تارے اس کو ضرور نظر آئیں گے. تو یہ جو ہے حضرت نے یہ شادی کر کے یہ مثال دی. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی لیول کیا ہے. ایمان کی لیول یہ ہے کہ انسان کے دل میں
ایمان داخل ہو. بس اگر صرف زبان اور فروعات دین تک بھی عمل کر رہا ہے تو یہ وہ ہے کہ جو مسلم ہے. اور اگر ایمان دل تک داخل ہو چکا ہے تو پھر وہ مومن ہے اور پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ میں مومن ہو گیا. اور ایمان کے دل میں داخل ہونا یہ ہے کہ جتنے بھی خدا کے بتائے ہوئے قوانین ہیں ان پر کیا کرے، ان کو مانے اور عملاً مانے. صرف یہ نہیں جیسے ابھی ہم سب کہتے ہیں کہ سارے انسان کیا ہے، برابر ہے. کہنے کو تو ہم سب بھی کہتے ہیں، لیکن آپ کو اور مجھے بھی پتہ ہے کہ ہم خود بھی سارے انسانوں کو برابر نہیں سمجھتے ہیں. ہم خود جو ہے وہ کئی تفریقوں کے قائل ہیں، کئی چیزوں کے خود متاثر ہوتے ہیں ہم سے. بہرحال آگے جا کر اگلی آیت میں ٹوٹلی علیحدہ تشریح فرمائے گا خدا کریم کہ اصلاً ایمان کیا ہے، تاکہ آپ کو اگر کوئی ابھی بھی سمجھ بات نہیں ہے یہ مثال سے تو ابھی اور آگے جا کر سوچ لیں اور سمجھ لیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، بس ایمان کا درجہ تب ہے جس وقت کیا ہے، قلوب میں کیا داخل ہو، ایمان داخل ہو. اے اللہ، بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں آپ نے ایک دفعہ بھی مسلمانوں سے تو بات کی نہیں ہے. پورے قرآن میں ایک دفعہ بھی مسلمانوں کو نہیں کہا کہ یا ایھا الذین اسلموا. یہ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ آیت ایسے پڑھی ہے، ختم قرآن کرتے رہتے ہیں، اکثر جگہوں کو پڑھتے رہتے ہیں، تو کبھی آپ نے پڑھا ہے یا ایھا الذین اسلموا، اے اسلام لانے والوں؟ نہیں پڑھا ہے نا. بس اسلام کوئی ایسا درجہ ہی نہیں ہے جو خدا کے قابل خطاب ہو. خدا اسلام لانے والوں کو کوئی خاص درجہ نہیں دیتا، ان کو مخاطب بنانے کا درجہ نہیں دیتا، اس قابل نہیں سمجھتا ہے کہ ان کو میں مخاطب کروں. خدا کریم کن کو مخاطب کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے ہیں خدا ان کو مخاطب کرتا ہے. جب یہ حالت ہو کہ قلب میں اسلام ایمان داخل ہونے کی بات ہو تو پھر خدا کے مخاطب کتنے رہ جاتے ہیں نیچے؟ ہاں بالکل تھوڑے سے، بالکل تھوڑے سے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اچھا اب جو ہے وہ بیچارے تو ان کا تو کچھ بھی نہ رہا، جنہوں نے آ کر کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، آگے سے سیدھا جواب ملا کہ بھائی آپ ایمان نہیں لے آئے. جیسے ائمہ کے پاس بھی آتے تھے نا لوگ، کہتے تھے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو ائمہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ سیدھا سوکھا جواب، بھائی آپ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. تو پتہ نہیں بات نہیں، ان روایتوں سے اور اتنی باتیں بنا کے لوگوں نے ایسا سلسلہ کر دیا کہ ہر للو پنجو جو ہے وہ کیا بنا ہوا ہے، اس کو شیعہ بنا ہوا ہے. حالانکہ ائمہ کو مقبول نہیں ہے. جیسے یہاں خدا کریم نے ریجیکٹ کر دیا ہے، ہم تو ممکن ہے کہ وہ چاہیں گے کہ نہیں جی اچھا ہے، سب جتنے زیادہ شیعہ ہوں اتنے ہی، جتنے بھی بندے زیادہ اعلان کریں کہ ہم شیعہ ہیں یا وہ کہیں یا دعوے کریں تو ہم خوش ہیں. خاص خوشی کی بات ہے. خدا کریم کے سامنے لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور وہ رسول خدا کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ نہیں ہے مومن آپ کیا ہے، صرف مسلم ہے. تو ائمہ بھی اسی طرز پر جو اس طرح دعوے کرتا تھا تو ڈائریکٹ ہی اس کو کہہ دیتے تھے کہ بھائی چپ لمبی مت چھوڑو، شیعہ تم نہیں ہو. ہاں محب ہو سکتے ہو، شیعہ نہیں ہو. اسی کے مطابق، اس آیت کے مطابق ائمہ عمل کرتے تھے. تو اب
وہ بیچارے مسلمان، وہ جو اپنی طرف سے تو مسلمان ہوئے چاہے ابھی مکمل ایمان نہیں ہوئے، لیکن اپنی طرف سے تو وہ مسلمان ہوئے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، باقی کام بھی دین کے فرمان دین پر بھی عمل تھوڑا بہت کر رہے ہیں۔ آپ ان کو یہ ہوگا کہ بھائی اگر ایسے ہے تو ہم تو گئے ہیں، اتنی کر کے بھی کیا ہے، ہمارا تو کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو خدا کریم ان کو گارنٹی دے رہا ہے کہ ہاں اگر آپ کوئی اچھائی کر رہے ہیں، کوئی نماز روزہ فرمان دین میں سے عمل کر رہے تو آپ کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر مطیع خدا اور مطیع رسول بن کر رہے اور ان چیزوں پر جو عمل کر رہے ہیں تو یہ آپ کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ ہاں ابھی آپ کو درجے اور طے کرنے ہیں، پھر جا کر آپ مومن کا ٹائٹل حاصل کر سکیں گے، لیکن یہ نہ کہیں کہ آپ اچھا مومن نہیں ہیں تو ہماری نمازیں بھی گئی، ہمارے روزے بھی گئے، ہماری زکاتیں بھی گئی، باقی نیک کام بھی گئے، ایسے نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اگر آپ مطیع بن کر رہے اللہ کے وَرَسُولَهُ اور اللہ کے رسول کے، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، آپ کے اعمال نیک میں سے کچھ بھی گرنے والا نہیں ہے، کچھ بھی ضائع ہونے والا نہیں ہے، آپ کے اعمال سارے کے سارے محفوظ ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول رکھیں۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ جو ہے غفور رحیم ہے، اور وہ آپ کے جو نیک اعمال ہیں ان کے بدلے میں حتماً آپ کو ریوارڈ بھی دے گا اور آپ کی کمزوریوں کو دور کرے گا۔ لیکن کتنا دور کرے گا؟ یقیناً جتنی آپ کی اس حوالے سے ابدیت اور عبودیت ہوگی، اللہ آپ کے اتنے ہی کمزوریوں کو دور کرے گا۔ اے اللہ اب آخر میں ہمیں یہ بتا دیں کہ مومن ہوتا کیا ہے، آپ کس کو مومن مانتے ہیں؟ آپ نے تو سکا ریجیکٹ کر دیا۔ جیسے ائمہ کے پاس جب کوئی آتا تھا تو کہتا تھا کہ ہم دعویٰ کرتا تھا ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو وہ آگے سے کہتے کہ آپ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، بلکہ آپ یوں کہیں کہ محب ہیں۔ کسی بہت کم کسی لوگ کو، کسی کو جو ہے ائمہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے شیعہ میں تھے، اور وہ بھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ دعویٰ بھی نہیں کرتا تھا، شاید وہ ابھی کہتا تھا کہ ہم اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کے کیا بن سکیں، شیعہ بن سکیں، لیکن ائمہ اس کو اپنا شیعہ بناتے تھے اس لیے کہ اس میں اتنی صلاحیت، اتنا دل میں ایمان موجود ہوتا تھا۔ یہاں بھی جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو اب پتہ تو چلے کہ یہ مومن کون ہوتا ہے، اس کے کیا سلسلہ ہے، کیا شرائط ہے کہ جس کو خدا مان لے کے وہ مومن ہے۔ انما، اس آیت نمبر 15 میں مومن کی مشخصات اور مختصر انداز میں بہت ساری آیات یہاں قرآن میں موجود ہیں جس میں مومنین کی تشریح کی گئی ہے، ان کی صفات بیان کی گئی ہے، بہت ساری آیات میں بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں مختصر انداز میں پورا ایک خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن ہونے کی یہ شرط، اگر یہ کسی میں پائی جاتی ہے تو وہ مومن ہے، اگر نہیں تو خود جان لے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ انما کے ساتھ بھی آپ جانتے ہیں، جو دوست عربی ادب پڑھتے ہیں، نحو صاحب پڑھتے ہیں، انما کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ حصر کے لیے، یعنی صرف اور صرف، صرف اور صرف، صرف اور صرف مومنین وہ ہے الذین آمنوا۔ پہلی لیول پر تو وہ کیا ہو جائے گی؟ مومن، یعنی ایمان لے آئے۔ ایمان لے آئے کسے؟ آمنوا باللہ و رسولہ، اسلموا باللہ و رسولہ ہی نہیں، کیا آمنوا باللہ و رسولہ ہی، اور ایمان کے لیے پہلے ہی شرط لگا چکے ہیں کہ ایمان ہو جو دل میں داخل ہو چکا ہو۔ اچھا پھر کیا ہو؟
ثم لم یرتاب، پھر وہ اس میں یہ جو ایمان لے آئے اور ان کے دل تک ایمان پہنچ چکا ہے کبھی اس میں شک نہ کرے۔ اور حالت یہ ہے کہ اکثر انسانوں کو اکثر کیا رہتا ہے؟ شک رہتا ہے۔ اس وقت بھی اکثر رہتے تھے، شک کرتے تھے۔ بخاری میں یا اہل سنت کی یہ بڑی بات کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول مشہور لکھا ہوا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا حضرت نے حکم دیا تو حضرت عمر نے کہا کہ جتنا شک مجھے آج ان کی نبوت پر ہوا ہے پہلے کبھی نہیں۔ نبوت پہ شک کر گئے تھے۔ خدا کریم فرما رہا ہے ثم لم یرتاب، ثم لم یرتاب، پھر کبھی شک نہ کرے۔ اور ہماری زندگی میں تو 100 بار شک ہوتا ہے۔ اب جب بھی آدمی کوئی آؤٹ ساؤٹ دیکھتا ہے تو کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ وکھیندا بھی پیا یا کوئی نہیں وکھیندا پیا۔ یہ جو کچھ ہو اب جو کچھ ہو رہا ہے، جتنی خرابی ہو رہی ہے، جتنا ظلم ہو رہا ہے، جتنے پتہ نہیں لوٹ مار مچی ہوئی ہے، پتہ نہیں اللہ ناظر ہے بھی صحیح ہے نہیں، یا اس طرح کے کتنے شک انسان کے ذہن سے گزرتے ہیں۔ خدا کریم فرما رہا ہے کہ یہ ایمان ختم ہونے کی علامت ہے، پھر کبھی شک نہ ہو کسی کو، پھر بس یہی بات کافی ہے۔ اللہ مومن ہونے کے لیے کافی ہے کہ ایمان لے آئے، دلوں میں ایمان چلا جائے اور شک نہ کرے، بس اتنا بہت ہے، پھر آرام سے سو جائے۔ نہ کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ پھر وجاہدوا، پھر کیا کرے جی؟ کوشش میں لگے رہے۔ جہادو کا معنی جہاد نہیں ہے، جہاد کے معنی جنگ نہیں ہے۔ یہ جو اللہ نے کیا کیا ہے، اس کو محدود کر دیا ہے کس میں؟ جہاد پہ معنی جنگ میں، کہ جنگ معنی ہے، جہادو کا معنی ہے جو جہاد کرے، جو کوشش کرے، ہر قسم کی کوشش کرے۔ کن ذرائع سے؟ بے اموالہم، اپنے اموال سے، اور انفسہم۔ انسان کے پاس دنیا میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں دوستوں جن کا انسان مالک ہوتا ہے۔ انسان کے پاس 2 ہی چیزیں جن کا مالک ہے، یا تو اس کے اموال ہیں، یا کیا ہے؟ انفس ہے۔ یا انسان اپنی جان کا مالک ہوتا ہے، یا اپنے غلاموں کی جان کا مالک ہوتا ہے، یا مطلب اپنے بچے بیٹوں کی، یا جو ان کے اندر جو بھی کفالت کے نزدیک ہے تو ان کا بھی ایک قسم کا مالک شمار ہوتا ہے۔ تو یہی تو چیزیں انسان کے پاس یہ ہیں، اور ساتھ کچھ اموال ہیں۔ 2 ہی چیزیں انسان کے پاس ہے، یا انسان مال کا مالک ہے، یا انسان انفس کا مالک ہے۔ ہو سکتا ہے مال بھی تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، ہو سکتا ہے انفس بھی تھوڑے ہوں زیادہ، ہو سکتا ہے صرف انسان اپنا ہی مالک ہے اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے، اپنی جان کا صرف مالک ہے۔ اموال کا بھی اسی طرح تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، بس 2 ہی چیزیں ہیں انسان کے پاس۔ تو خدا کریم نے کہا ہے کہ اگر مومن کا درجہ آپ نے پانا ہے تو پھر کیا شروع کر دیں؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، کوئی حد بھی نہیں رکھی کہ 10%، 20%، 5 گھنٹے، 10 گھنٹے دن میں، کچھ بھی نہیں۔ ٹوٹلی اپنا جتنا مال ہے اس کو بھی اسی راستے پہ لگانا ہے، اور اپنی جتنے انفس ہیں ان کو بھی کس پہ لگانا ہے؟ اسی راستے پہ لگانا ہے۔ لگانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ حتماً مال بس بانٹ دیں، نہیں، جو خرچ کر رہے ہیں وہ فی سبیل اللہ ہو۔ فی سبیل اللہ سے مراد مفت نہیں ہے کہ بھائی مفت دے دے، یعنی جہاں خرچ کرے خدا کی اجازت موجود ہو، چاہے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے خدا کی اجازت، اپنے عزیزوں پہ، اپنے تحت کفالت لوگوں پہ خرچ کرنا ہے خدا کا حکم ہے،
ہمسایوں پہ، دوسروں کے ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا خدا کا حکم ہے، زکوٰۃ دینا خدا کا حکم ہے، خمس دینا خدا کا حکم ہے۔ اسی طرح تمام وہ کام جن کا خدا نے حکم دیا ہے انہی پہ خرچ کرنا، یہی جہاد بالاموال ہے فی سبیل اللہ۔ اور جہاد پہ انفس کیا ہے؟ جہاد پہ انفس یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ بندگی خدا میں گزاریں۔ تو صرف مال تو نہیں چاہیے کہ آپ بیٹھ کر صرف مال خرچ کرتے رہیں اور کر سکتے آرام سے بیٹھے رہیں، نہیں بھائی، خود جائیں، خود محنت کریں۔ ائمہ یہ کر سکتے تھے، آپ پتہ نہیں آپ نے یہ پڑھا ہے اور حتماً اسٹیج پر بھی پڑھ چکے ہوں گے کہ امام علی علیہ السلام جس رات ان کی ضربت کی شب تھی 19 رمضان کو، اس رات پچھلے رات کے پہلے پہر وہ اپنے کاندھے پہ مختلف قسم کی جو کھانے کی چیزیں اٹھا کر مختلف لوگوں کو دے کر آئے تھے۔ وہ تو ہر روز یہی کام کرتے تھے، رات کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے کہاں اپنے جو آس پاس میں وہ تھے مرید تھے حضرت کے، جو پیروکار تھے، قریبی تھے، انہوں نے کہا کہ مولا ہم کس لیے ہیں، ہم بھی تو ہیں، ہمیں آپ بتاتے ہیں ہم بھی کیا ہے، آپ خود کیوں اٹھا کے جاتے ہیں، خود کیوں اتنی تکلیف اور مشقت اٹھاتے ہیں، ہم کس لیے ہیں، ہمیں آپ بتایا کریں۔ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ ہر کسی کا کام اسی کو نکالے اور ہر کوئی اپنا کام کرے، میں نے اپنا کام کرنا ہے، اور یہ ہے بے انفسہم، خود کو بھی قربان کرے بندہ، خود کو بھی خرچ کرے، اپنے انفس کو خرچ کرے۔ اس ضمن میں جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، کسی کے مشکل کو کام کرنے میں مددگار واقع ہوتا ہے، تو یہ جہاد بے انفس ہے فی سبیل اللہ۔ یہ کام کرے، جب یہ کام کرے گا کوئی، اور کتنے تک ہے اللہ، 5 سال 10 سال 20 سال نہ، اصل ٹوٹل اموال اور ٹوٹل زندگی اسی کام میں لگی ہوئی ہو، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں لگی ہوئی ہو، کوشش کر رہا ہے فی سبیل اللہ، مدد کر رہا ہے، کام کر رہا ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا مطلب مفت نہیں ہے، ہاں یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ دے دیا، یعنی مفت دے دیا، مفت کا مطلب نہیں ہے، یعنی خرچ کرے جیسے بھی کر رہا ہے، ضرورت کے مطابق خرچ کرے، یہ سبیل اللہ ہے، خدا کے قانون کے مطابق خرچ کرے، یہ سبیل اللہ ہے۔ صرف سبیل اللہ کا مطلب مفت نہیں ہے، اور نہ ہی جہاد کا مطلب کیا ہے، جنگ ہے کہ جنگ میں اکثر جو ہمارے اہل تسنن تو بالکل ہی جہاد کے لفظوں کو کدھر لے جاتے ہیں، جنگ کے معنوں میں لے جاتے ہیں، اور پھر وہ بھائی جنگ میں خرچ کریں اپنے اموال اور اپنے انفس کو، ایسے نہیں ہے۔ جہاد جاہد یجاہدو سے مراد کیا ہے، کوشش کرنا، سخت کوشش کرنا، جد و جہد، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جد و جہد، جد کا معنی بھی وہی تقریباً اسی طرح کی کوشش کرنے کے ہے، جہد اس سے سخت کوشش کرنے کے معنی میں ہے، تو یہ وہی لفظ ہے اور اسی لفظ سے ہے۔ جہاد کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے، جہاد کا لفظ بھی اسی سے ہے، لیکن وہ ایک کوشش کی ایک قسم ہے، جنگ جہاد کی ایک قسم ہے، ایک مصداق ہے۔ سارا جہاد یا جہاد جو ہے وہ سارا جنگ نہیں ہے، بلکہ دوسرے سینکڑوں ذرائع موجود ہیں جن کے ذریعے انسان کیا کر سکتا ہے، فی سبیل اللہ کوشش کر سکتا ہے۔ اس لیول پر آدمی ہو، پھر خدا کریم اس کو کون سا ٹائٹل دے گا، المؤمن۔ ایسے نہیں ہے کہ اچھا جی ہم بھی مومن ہیں، ایسے نہیں، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے کہ انسان ساری زندگی سارے اپنے اعمال کو کس راستے پہ رکھے، ایسے رکھے جیسے خدا چاہتا ہے، جہاں لگانا ہو لگائے، جہاں روکنا ہو روکے، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ بالاموال، فی سبیل اللہ، اولئک هم الصادقون، اس ٹائپ کے لوگ کیا ہوں گے، سچے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ سچے لوگوں کی، یعنی سچے کس بات میں ہوں گے،
کہ وہ اگر کہیں کہ ہم مومن ہیں تو وہ اپنی بات میں سچے ہوں گے، باقی سارے کچے ہوں گے، ہاں، اور کوئی کسی کنارے میں نہیں پہنچے گی۔ بڑا ہی اوکھا بتا دیا ہے۔ اس کیٹیگری کو اگر نظر میں رکھا جائے تو پھر 313 بندے اکٹھے کرنا مشکل ہے، پھر امام زمان بیٹھے رہے اندر۔ یہ بہت مشکل کام ہے، اور خدا سے دعا ہے کہ ہمیں اس راستے پہ کوشش کرنے میں مدد فرمائے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، اس درجے پہ پہنچنا بہت مشکل ہے، مومن کے درجے پہ پہنچنا بہت مشکل ہے۔ خدا کریم اگر ہمیں توفیق دے تو ہم اس راستے پہ چلنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ خدا سب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔